العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے وہ کسی پیغمبر رسول کو نہیں عطا فرمائے۔ ہر نبی کے صحابہ الگ ہیں، مگر میرے نبی کے صحابہ کی کیا بات ہے، کیا شان ہے، کیا رفعت ہے، کیا مقام ہے۔ ہر صحابی کی اپنی ایک عظمت ہے، اپنا ایک مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے جس سے رب کبریا حیا کرتا ہے۔ رب کبریا اس کی زندگی، اس کی لائف کے فیصلے کرتا ہے، اس کے فرشتے اس سے حیا کرتے ہیں، اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی کون ہے؟ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہے کہ جنہوں نے ذی النورین کا لقب پایا۔ میرے نبی نے کچھ فیصلے ایسے کیے جو نبوت سے پہلے کیے تھے، اور کچھ فیصلے ایسے کیے جو نبوت کے بعد کیے۔ اللہ حاکم الحاکمین نے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں عطا کی تھی، تب اللہ کا نبی اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کیا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح ابو جہل کے بیٹوں سے کیا۔ جب رب کبریا نے، اللہ نے اپنے حبیب کو نبوت عطا فرمائی، نبی بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں ایک کافر کے بیٹوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا نکاح کروں، شادی کروں۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کو ختم کر دیا، نبوت مل چکی، رب کبریا کی طرف سے اعلان آ گیا، حکم آ گیا، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح، اپنے لخت جگر کا نکاح، اپنی بیٹی کا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح عثمان سے کرنا ہے۔ میرے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، سب سے زیادہ مشہور تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، مگر ساتھی اور دوست ان بیٹیوں کا انکار ہی کر دیتے ہیں کہ میرے نبی کی 4 بیٹیاں بھی ہیں، اور پھر نبی کے داماد کا انکار بھی کر دیتے ہیں۔ مگر رب کبریا کے حکم پر اللہ حکم الحاکمین نے حکم جاری کیا، اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر دیا، اور یہ عثمان کون ہے؟ نبی نے فرمایا روئے زمین پر جس جوڑے نے سب سے پہلے ہجرت کی تھی وہ جناب ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کی اہلیہ تھی، اور دوسرے جوڑے نے، جس جوڑے نے اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے اسلام کی خاطر، دین کے خیر کے لیے اپنے گھر بار کو، اولاد کو، مال کو، رشتہ داروں کو، سب کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، ترک کر کے، چھوڑ کر کے حبشہ کی طرف ہجرت کی، وہ کون تھا؟ جناب رقیہ تھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے ہجرت کر کے، اور انہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں، ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ پتہ چلا معاملات کچھ سیدھے ہو گئے، واپس آنے کا ارادہ کیا۔ کیوں ہجرت کی؟ ہجرت اس لیے کی کہ مکہ والوں نے بڑا تنگ کیا، بڑا پریشان کیا تھا، اذیتیں پہنچائی، واپس آئے، اور پھر واپس آ کے کچھ وقت رہے، پھر مدینہ کی طرف ہجرت کر دی۔ یہی وہ صحابہ کرام تھے جن کے بارے میں رب کبریا نے فرمایا والسابقون الاولون اولون من المہاجرین، سب سے پہلے ہجرت کرنے والے یہ صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی الحاکمین نے اپنی خوشنودی رضامندی کا اعلان کر دیا، اور رب کبریا نے کہا ان کو میں نے جنت الفردوس دینی ہے۔ یہ وہ صحابہ کرام سب سے پہلے ہجرت کر گئے، ہجرت کر کے، چھوڑ کر کے مکے کو، اللہ کے گھر کو، نبی کو چھوڑ کر کے اسلام کی خاطر مدینہ چلے۔ اور یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے باحیا
کہ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں اپنے گھر کے اندر موجود تھی، اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے، باہر دستک ہوئی، میں نے پوچھا جا کر کے کہ کون ہے؟ پتہ چلا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ باپ آیا، ماں عائشہ نے دروازہ کھولا، بڑی عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ لا کر کے بٹھایا۔ اللہ کے نبی لیٹے رہے اور آپ کے جو پنڈلیاں تھیں ان سے کپڑا اٹھا ہوا تھا۔ پھر دستک ہوئی، امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں پھر گئی، پوچھا کون ہے؟ پتہ چلا عمر آئے، عمر کو بھی اندر لے گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے۔ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر دستک ہوئی، میں دروازے پہ پہنچی، دیکھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے نبی کو اطلاع کی، اللہ کے نبی آپ کا جانثار صحابی آیا ہے، عثمان آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سے پہلے سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے، گفتگو ہوئی، صحابہ کرام اٹھ کر کے چلے گئے۔ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکوہ کرنے لگی اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی میرے بابا آئے، میرے ابو آئے، آپ بیٹھے رہے، لیٹے رہے، عمر آئے آپ لیٹے رہے، مگر جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اللہ کے نبی آپ سیدھے ہو کر کے کیوں کر بیٹھ گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ عثمان تو وہ ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی جو ہے وہ حیا کرتے ہیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اتنا باحیا انسان تھا کہ ساری زندگی اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا، اتنا باحیا انسان عثمان۔ آج ہماری نگاہیں کہاں چلے جائیں؟ اور یہ نبی کے وہ صحابہ کرام ہیں جانثار ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت فیصلے کرتا ہے۔ بدر کا میدان سجنے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اکٹھا فرما رہے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونے میں کھڑے ہیں، آنکھیں نم ہیں، بڑے شان کھڑے ہیں عثمان۔ اللہ کے نبی نے دیکھا اپنے داماد کو، پوچھا عثمان کیا بات ہے، کیوں رونے والا چہرہ بنا ہوا تیرا عثمان؟ بلایا، پوچھا، عثمان کہتے اللہ کے نبی پریشانی بہت بڑی ہے، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے دائیں لڑوں، آپ کے بائیں لڑوں، آپ کے پیچھے لڑوں، آپ کے آگے لڑوں، اپنی جان کو آپ کے لیے قربان کر دوں، مگر مشکل اتنی بڑی آن پہنچی ہے، اتنی شدت کی تکلیف ہے، گھر میں اتنی بڑی پریشانی ہے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، ایک طرف آپ کو دیکھتا ہوں، دوسری طرف اپنی اہلیہ کو دیکھتا ہوں، اللہ کے نبی میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی اللہ کے نبی نے ہونٹ نہیں ہلائے، جبریل امین آئے، آ کر کے اللہ حکم الحاکمین کا آرڈر جاری فرمایا اللہ نے کہا ہے اللہ کے نبی اعلان فرما دیجئے کہ عثمان جہاد کے لیے نہیں جائے گا، لڑائی کرنے نہیں جائے گا، مگر اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے ہم عثمان کو غازیوں میں شمار کر دیں گے، عثمان کو مال غنیمت میں سے حصہ بھی ملے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کو لے کر کے پہنچے ہیں، میدان قتال میں پہنچے ہیں، لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، جنگ جیت لی گئی ہے، فتح ہو گئی ہے، مال غنیمت اکٹھا کر لیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے اٹھا کر کے کچھ حصہ سائڈ پہ رکھا، صحابہ کرام نے اعتراض کیا اللہ کے نبی جنہوں نے لڑائی لڑی ہے وہ تو سارے یہاں موجود ہے، یہ کس کا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے عثمان کا ہے، اللہ نے کہا اسے مال غنیمت میں سے حصہ بھی ملے گا، اور میرے نبی نے میدان قتال سے لڑائی کر کے فتح حاصل کر کے واپس لوٹا، اللہ کے نبی خوش ہے، مسکرا رہا ہے، مگر اسے کیا پتا آگے اس کے لیے کتنا بڑا غم اور پریشانی کھڑی ہے۔ کتنے خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ ہم نے اپنی بچیوں کی شادی کرنی ہو